الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ جس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں یہ عقیدے کے 4 روزہ ورکشاپ کی تعریفی نشست ہے. تعریفی مطلب یہ ہوگا کہ اس نشست میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا کیسے طریقہ کار ہوگا، کون سی کتاب پڑھی جائے گی، کیسے اس کے ٹائمنگ ہوں گے، یہ ساری تفصیل، اور ساتھ ساتھ عقیدہ جس کا جاننا کیوں ضروری ہے، اس کو اشرف العلوم، یعنی عقیدہ ہی اصل چیز ہے. آدمی اور یہی بات کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعوت اسی پر مشتمل تھی، بلکہ کہیں کہ ساری دعوت اور اسی کے لیے سارے انبیاء کو حکم تھا کہ وہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور قرآن کا اکثر حصہ اسی باتوں پر مشتمل ہے. تو ہمارے پاس جو ورکشاپ میں جو کتاب مقرر ہے الاصول الثلاثہ، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے، اور اسی کی شرح شیخ ہمارے کریں گے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو کتاب ہمارے پاس ورکشاپ میں رکھی گئی ہے اس کی اہمیت اتنی ہے کہ اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کتاب کو منتخب کیا گیا ہے کہ جیسے میرے علم میں ہے، میں جانتا ہوں، اللہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی ہو، کہ 10 علماء، جیسے میں جانتا ہوں 10 علماء نے اس کی شرح کی ہے، مشائخ نے. آپ دیکھ لیجئے، شیخ ابن باز اور شیخ الفوزان، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ سلیمان الرحیلی، شیخ عبدالرزاق العباد اور شیخ الراجحی، ایسے تقریباً آپ مانتے جائیں کہ اس کتاب کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے 10 سے زائد علماء نے اس کتاب کی شرح اپنے اپنے علم کے مطابق کی، اور انشاءاللہ یہی شرح ہمارے شیخ محترم کریں گے، اور انشاءاللہ اس سے ہمیں بہت سا فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے میں ایک بات کی گزارش آپ سے کرتا ہوں کہ علم، اس کے لیے آپ کو علم کے حصول کے لیے وقت نکالنا پڑے گا، مطابعت یعنی بڑی پابندی کے ساتھ آپ کو آنا پڑے گا. تو آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ ابتدا جیسے ہم کر رہے ہیں انتہا تک بڑے صبر کے ساتھ ہم 4 دن بغیر کسی ناغے کے لگے رہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہترین علم ہمیں حاصل ہو. اس تمہید کے بعد میں شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. محترم علماء کرام اور بزرگان دین اور میرے عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا سب سے پہلے شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس بات کی توفیق دی کہ اس اہم عقیدہ
جو کہ دین کی بنیاد ہے، اس کے متعلق کچھ کلمات آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا اس بات پر بھی شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس مبارک مقام پر، اس اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں جمع کیا ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک مبارک مقصد کے لیے یہاں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مقصد کے اندر کامیاب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس مقصد کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے علم میں زیادتی اور اضافہ فرمائے اور اس کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کی جو مجلس ہے، یہ جو اجتماع ہے، یہ ہم نے جو دورہ علمیہ، جو علمی ورکشاپ انشاءاللہ کل سے منعقد ہونے والا ہے، اس کے متعلق ایک عقیدے کی اہمیت کے بیان میں اور اس کی ایک تعریفی مجلس بھی ہے۔ تو حقیقت میں میری یہ رائے تھی، یا میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس کو ایک مستقل عنوان کے طور پر، اس مجلس کو ایک مستقل عنوان کے طور پر کہ عقیدے کی اہمیت کے طور پر اس کا ایک مستقل اعلان ہو، اس کا ایک مستقل اعلان ہو تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو لوگ کل کے ورکشاپ میں شریک ہونے والے ہیں اور جو نہیں ہونے والے ہیں۔ کیونکہ یہ عقیدہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، یہ عقیدہ ہر مسلمان کو سیکھنا ہے، ہر مسلمان پر یہ واجب ہے، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، ہر ایک پر اس عقیدے کو سیکھنا اور سمجھنا اور اس کو ضبط کرنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہر مسلمان پر واجب ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا تو شاید اس کا فائدہ اور زیادہ ہوتا۔ علی کل حال الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ میں نے جن اور انس کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو، اس کائنات کو، اس عالم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ تعالی نے انسان کو بغیر کسی مقصد کے، یا یہ کہ وہ اس دنیا میں آئے اور جو چاہے کرے، جیسا چاہے کرے، جو چاہے عقیدہ رکھے، یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا نہیں کیا، بلکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے جب عالم ارواح میں سارے لوگوں کو پیدا کیا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک جتنے آنے والے ہیں اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پر جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ تبارک و تعالی نے پوچھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کہا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ
قالوا بلا شہدنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو وہاں پر پیدا کیا اور ان سے عہد لیا کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تمہارا رازق بھی ہوں، میں ہی اس دنیا کا اور تمہارا سب کا جو ہے مدبر ہوں. الست بربکم، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کہ بلا یا رب، کہ ہاں ہے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پروردگار تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا خالق اور رازق ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا خالق اور رازق اور رب نہیں ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ کے اندر سب سے پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین، اللہ تبارک و تعالی ہی سارے عالموں کا رب ہے. اللہ تبارک و تعالی سارے عالم کا رب ہے. اس عالم کا اللہ کے سوا کوئی رب نہیں ہے، وہی رب العالمین ہے. اسی نے سب کو پیدا کیا، وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مدبر ہے، وہی ہر ایک کو دیکھنے والا ہے، ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا وہی ہے، ہر ایک کی بات کو سننے والا وہی ہے، ساری چیزیں کرنے والا وہی ہے. اس کے ارادے کے بغیر، اس کی مشیت کے بغیر اس دنیا میں کوئی حرکت نہ ہی کوئی سکون ہو سکتا ہے. تو یہ عقیدہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الست بربکم قالوا بلا شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کل قیامت کے دن جب تم دنیا میں جاؤ گے اور عمل کرو گے اور میں اپنے رسولوں کو بھیجوں گا اور اپنی کتابیں نازل کروں گا، رسول بھی تم کو عہد دلائیں گے اس دنیا کے اندر. ابھی میں نے تم سے جو عہد لیا ہے اور جو تم نے اقرار کیا ہے وہ تم کو میرے رسول یاد دلائیں گے دنیا میں آ کر، اور میں تمہارے لیے کتابیں بھی نازل کروں گا جو تم کو سیدھا راستہ بتلائیں گی. اللہ تعالیٰ نے کہا ان تقولوا یوم القیامہ، کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ انا کنا عن هذا غافلین، کہ ہم اس سے غافل تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا، اور جو ہے کیسے عبادت کرنا ہے، کس کا عبادت کرنا ہے، ہم کو معلوم نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا کوئی عذر نہیں رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم. اور اللہ نے کہا اور تم یہ بھی نہیں کہنا کہ انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا تھا. ہمارے جو باپ دادا تھے، ہمارے جو خاندان کے لوگ تھے، ہمارا ماحول ایسا تھا، ہماری بستی ایسی تھی کہ سارے لوگ مشرک تھے، سارے لوگ شرک کرنے والے تھے، غیر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، دعا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگنے والے تھے، انبیاء سے، رسولوں سے، اولیاء سے اور دوسرے لوگوں سے دعائیں کرنے والے تھے، ان کے لیے نذر و نیاز کرنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کی جائے گی. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم. اور پھر ہم جیسے ہمارے باپ دادا تھے ویسے ہی ہم لوگ آ گئے، جیسے انہوں نے کیا ویسے ہی ہم نے کیا. تو یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بدلہ دیا اور آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابیں نازل کی. تو یہ عذر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسی لیے ہر مسلمان پر واجب، بلکہ ہر انسان پر واجب ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک پر یہ واجب ہے کہ وہ یہ جانے اور یہ سیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس دنیا میں کس لیے پیدا کیا ہے، کس مقصد کے لیے وہ اس دنیا میں آیا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اور کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں،
یعنی دنیا آباد کرنا، دنیا میں اچھی طرح رہنا، یا جو دوسرے جتنے مقاصد ہیں وہ سارے مقاصد اس مقصد کے تابع ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے تابع ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے مقصد کے لیے زندگی گزارا جائے تو وہ زندگی زندگی نہیں ہے، وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ زندگی انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے وبال ہے، اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا کو اور ہم کو پیدا کیا ہے، اس مقصد کا جاننا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میری عبادت کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ عبادت کا معنی کیا ہے؟ لِيَعْبُدُونَ أَيْ يُوَحِّدُونَ، لِيَعْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِّدُونَ، یعنی میری توحید کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو توحید ہے، توحید الاسماء والصفات، توحید الالوہیہ، اور اسی طرح توحید الربوبیہ، یہ ساری توحید کو پہچاننا اور اس کا علم حاصل کرنا، اس کے تعلق سے پڑھنا اور سیکھنا، یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے، اصل عبادت یہی ہے۔ کیونکہ جیسا کہ معلوم ہے یہ دین، یہ جو اسلام ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ ہے اور عمل ہے، دو ہی چیزیں ہیں۔ یہ دین کیا ہے؟ عقیدہ ہے اور شریعت ہے، یعنی عقیدہ ہے اور عمل ہے، اور کوئی بھی عمل صحیح اعتقاد، صحیح عقیدے کے بغیر آدمی کو کام نہیں آئے گا۔ جب تک عقیدہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک عقیدہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کام نہیں آئے گا۔ اور پھر انسان کو عقیدے کی طرف ابھارنے والا، انسان کو عمل کی طرف ابھارنے والا اور عمل کی طرف لے جانے والا اصل کیا ہے؟ عقیدہ ہی ہے، اس کا ایمان ہی ہے۔ تو اسی لیے اگر انسان کا عقیدہ درست ہو جائے، اس کا عقیدہ اگر صحیح ہو جائے، تو اس کو پھر عمل کرنا بالکل آسان ہے، اس کے لیے عمل کرنا بالکل آسان ہے، اس کو عمل کی طرف دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دین عقیدہ اور عمل ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یا معاذ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ۔ تو عقیدے کی اتنی اہمیت ہے کہ ہماری دعوت اور ہماری ہر بات سب سے پہلے عقیدے سے شروع ہونا چاہیے، کیونکہ عقیدہ ہی اساس ہے۔ اگر اساس مضبوط ہو، اگر اساس صحیح ہو، اگر بنیاد مضبوط ہو، تو اس پر جو عمارت قائم ہوگی، اس پر جو عمارت بنے گی، اس پر جو اعمال قائم ہوں گے، وہ اعمال صحیح ہوں گے اور مضبوط ہوں گے۔ اگر عقیدہ اور اس کی بنیاد صحیح نہ ہو، بنیاد کے اندر اگر خلل ہو، تو پھر اس کے اوپر جو عمارت قائم ہوگی وہ ہوا کی طرح ہے، وہ ہوا کی طرح ہے، اس کے اندر کوئی استقرار نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی ثبات نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، کہ اے معاذ آپ یمن جا رہے ہیں اور یمن کے لوگ یہود ہیں، اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ، کہ تم جس قوم کی طرف جا رہے ہو وہ اہل کتاب ہیں، ان کے پاس کتاب کا علم ہے،
तौरात का इल्म उनके पास मौजूद है, इंजील का इल्म उनके पास मौजूद है। फल्यकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैह, तो आपको जिस चीज से अपनी दावत का आगाज करना है वो क्या है? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की तरफ दावत देना है, यानी तौहीद की दावत देना है, अकीदे की दावत देना है। इससे अपनी दावत को शुरू करना है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्हुम अताऊका लिज़ालिक, अगर ये लोग इस बात को कबूल कर लें, अगर ये लोग मुसलमान हो जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छी तरह समझ जाएं, उसके शुरूत और उसके जो भी मानी है उसको अच्छी तरह समझ जाएं, तो फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप नमाज का उनको हुक्म दें, आप नमाज का उनको हुक्म दें। मगर आज मुसलमानों का हाल क्या है? मुसलमानों के अंदर कई जमाअतें ऐसी पाई जाती हैं जो कि अकीदे को छोड़कर, तौहीद को छोड़कर उनकी दावत और दूसरी चीजों की तरफ होती है। कोई नमाज की तरफ दावत देता है और कोई हाकिमियत की तरफ, अल्लाह की हाकिमियत की तरफ दावत देता है, और कोई अपने तरीके की तरफ दावत देता है, और कोई अपनी जमाअत की तरफ दावत देता है। ये सारी दावतें बातिल हैं, इन सारी दावतों की कोई अहमियत नहीं है। और हम देख रहे हैं कि ये सारी जमाअतें अपना काम कर रही हैं, और मुसलमानों का हाल क्या है? अगर हम इस हदीस को सही तौर पर समझ जाएं, इस हदीस पर अमल करें, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआत के लिए, मुसलमानों के लिए एक कानून के तौर पर मुकर्रर किया है कि हमारी दावत का आगाज तौहीद से होना चाहिए, तौहीद से होना चाहिए। इसी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया और रसूलों को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के अंदर फरमाया वलक़द बअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, कि अल्लाह ने कहा हमने हर उम्मत के अंदर रसूल को भेजा, और रसूल को क्या हुक्म दिया? रसूल को कौन सी दावत का हुक्म दिया? अन इअ्बुदुल्लाह, कि तुम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत क्या है? कि अल्लाह तबारक व तआला की जो हुकूक हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए खास अमाल हैं, उनको सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए करना है। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर किसी को शरीक नहीं करना है, चाहे वो उसका दर्जा कितना ही ऊंचा क्यों ना हो, चाहे वो मुकर्रब फरिश्ता ही क्यों ना हो, चाहे वो मुकर्रब रसूल ही क्यों ना हो, चाहे वो औलिया में से ही क्यों ना हो। तो अगर किसी को भी शरीक किया जाएगा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के अंदर, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है अल्लाह तबारक व तआला के साथ, जिसकी माफी अल्लाह तबारक व तआला कभी नहीं करेंगे अगर उसी पर उस आदमी का इंतकाल हो जाए। तो ये अंबिया की दावत है, अंबिया की दावत का आगाज उसी से होता है। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फअबुदून। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूलों को भेजा, आपसे पहले हमने जितने भी रसूल भेजे हैं, हमने सबको यह हुक्म दिया कि वो लोगों को यह बताएं कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। यानी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है, मेरी ही इबादत होना चाहिए। मैंने ही तुमको पैदा किया, मैं ही तुम्हारा राज़िक हूं, मैं ही तुम्हारा मुदब्बिर हूं, मैंने ही इस दुनिया को पैदा किया। तो इबादत के लायक, इबादत का मुस्तहिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, उसके अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की दावत मुकद्दम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अकीदा हमारा सही हो जाए, अगर अकीदा हमारा मजबूत हो जाए, तो यह बोलने की जरूरत नहीं है कि आप जो है नमाज को आइए, या जो है आप ज़कात दीजिए, या आप जो है हज कीजिए,
اس کی طرف الگ سے لوگوں کو بلانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے اندر عقیدہ مضبوط ہو، اگر مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط ہو، تو وہ عقیدہ ان کو خود بخود اس بات پر ابھارے گا، ان کو عمل کی دعوت دے گا، ان کو عمل کی طرف ابھارے گا. چونکہ آج مسلمانوں کے اندر عقیدہ، ہمارے اندر عقیدہ بالکل کمزور ہو چکا ہے اور ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے. تو اسی لیے ہماری سعادت اور ہماری کامیابی اسی کے اندر ہے کہ ہم دوبارہ اس چیز کی طرف واپس جائیں، دوبارہ اس چیز کی طرف لوٹیں جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کامیابی بتلائی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ کہ دنیا میں اندر تمہارا غلبہ، تم جو غالب رہو گے، تم ہی سب سے اوپر رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہو گے. تو ایمان ایک بہت بڑا درجہ ہے، ایمان بہت بڑا درجہ ہے. تو اس کی تحقیق، اس کو سمجھنا اور اس پر صحیح طور پر قائم رہنا اور اس پر عمل کرنا، اس سے ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے. تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ انبیاء اور رسولوں کی دعوت کا اصل اور اساس ہے. سارے انبیاء کی دعوت اسی پر قائم ہے. سارے انبیاء نے سب سے پہلے اسی کی طرف دعوت دی. اور پھر اسی طرح عقیدہ اعمال کی قبولیت اور اس کی صحت کے لیے شرط ہے. جب تک عقیدہ صحیح اور درست نہیں رہے گا تو آدمی کا عمل صحیح نہیں رہے گا اور نہ ہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جانا ہے اور حساب دینا ہے، تو اس کو چاہیے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، کہ وہ نیک عمل کرے. نیک عمل کرے. اور نیک عمل کیا ہے؟ جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. اور وہ اس وقت مطابق ہوگا جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا، جب انسان کا ایمان درست ہوگا اور اس کا عقیدہ مضبوط ہوگا، تبھی اس کا عمل صحیح ہوگا. تو اس لیے اعمال کی قبولیت اور صحت کے لیے صحیح عقیدہ انتہائی ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. یہ کیا ہے؟ قید ہے. وهو مؤمن، یہ قید ہے کہ جو بھی مسلمان مرد اور عورت کوئی بھی عمل کرے وہ اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ صحیح ایمان کی بنیاد پر نہ ہو، صحیح عقیدے کی بنیاد پر نہ ہو. صحیح عقیدے کی بنیاد پر ہوگا تبھی وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کیا جائے گا. اور پھر مسلمانوں کی دنیا میں عزت اور رفعت اور امن کے قائم ہونے کے لیے صحیح عقیدہ اور اس کی دعوت جو ضروری ہے. آج مسلمانوں کے درمیان جو حالات یا ساری دنیا میں جو حالات ہیں، مسلمانوں کے اوپر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، تو یہ ساری چیزوں کا حل یہی ہے کہ ہم دوبارہ اپنے عقیدے کو ٹٹولیں، ہم اپنے عقیدے پر غور کریں، ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. یہ سب ہمارے عقیدے کے اندر کمزوری کا نتیجہ ہے. ہماری عقیدے کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ان چیزوں کو اور ان مصیبتوں کو مسلط کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، کہ تم میں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کے اندر ان کے قدموں کو جمائے گا، ان کی خلافت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس لے کر آئے گا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر حاکم بنائے گا، اس دنیا کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا. کب؟ جب وہ صحیح ایمان اور صحیح عمل کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسا کہ ان سے پہلے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ایمان اور ان کے عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا کی تھی اور ان کے قدموں کو مضبوط کیا تھا اور دنیا کے اندر ان کی مدد کی تھی اور ان کے قدموں کو جمایا تھا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ یہ چیز ہے يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، کہ میری عبادت ہوگی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ اصل چیز ہے. جب یہ چیز ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوگا. تو یہ چیز کب پوری ہوگی؟ جب مسلمان اپنے عقیدے کو سمجھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف صحیح طور پر واپس جائیں گے اور عقیدے کا علم حاصل کریں گے اور عقیدے کو سیکھیں گے، اس پر استقامت کریں گے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوگا. اور پھر اسی طرح صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان انسان کو فتنوں سے نجات دیتا ہے. جب آج ہم جن فتنوں سے گزر رہے ہیں، جن مشکلات سے دوچار ہیں، تو مسلمانوں کے عقیدے اور ایمان پر یہ حملہ کرنے والے ہیں. یعنی مسلمانوں کو ان کی دین سے ہٹانے اور ان کے عقیدے سے دور کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان سے ان کے اسلام کو چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے. ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اسلام اور دوسرے سارے دین برابر ہیں. اسلام اور یہودیت اور نصرانیت اور دوسرے سارے دین جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ سارے دین برابر ہیں. انسان چاہے مسلمان رہے، چاہے یہودی رہے، چاہے کچھ بھی رہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کے لیے آزادی ہے. تو یہ فتنوں کا دور ہے. مسلمانوں سے ان کے دین کو چھینا جا رہا ہے، ان کے دین کے ساتھ سودا کیا جا رہا ہے. اگر ہم اس حالت میں بھی، اس وقت میں بھی اگر ہم اپنی آنکھوں کو نہیں کھولیں گے اور عقیدے کی طرف واپس نہیں ہوں گے اور اپنے بچوں کو اور دوسرے نوجوانوں کو اگر ہم عقیدے کی صحیح تعلیم نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ آنے والے دن اور آئندہ آنے والا زمانہ ایسا ہو کہ ہمارے بچے اور ہمارے نوجوان بالکل عقیدے سے دور ہو جائیں اور پھر اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بھول جائیں. اور یہ بعید نہیں ہے، کیونکہ حالات اس پر شاہد ہیں، حالات اس پر دلالت کر رہے ہیں کہ دشمن کس طرح سے اور پھر کتنے کوشش کے ساتھ وہ اس کام پر لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم صحیح عقیدہ ابھی سے اور پھر بالکل پوری کوشش کا اور پوری محنت کے ساتھ اپنی مسجدوں میں، اپنی درسگاہوں میں اور اپنی ساری دوسرے مدرسوں میں ہم عقیدے کی باتوں کو آگے رکھیں، عقیدے کی باتوں کو دوسروں کے سامنے رکھیں، عقیدے کی باتوں کو پھیلائیں اور عقیدے کو مضبوط کرنے کی طرف دعوت دیں. اور پھر اسی طرح عقیدے کا علم اور عقیدے کو سیکھنا انسان کو مختلف شبہات اور مختلف وسوسوں سے اس کو آزاد کرتا ہے، اس سے نجات دیتا ہے. اگر ایک مسلمان اس کا عقیدہ درست ہو، اس کا عقیدہ اگر صحیح ہو، تو اس کے اندر جو شبہات پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات اور وسوسے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، وہ اس پر جمع رہتا ہے. اور جو بھی شبہات اس کے اندر آتے ہیں تو اس کو وہ ہٹا دیتا ہے. اس کا ایمان اتنا قوی ہوتا ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے. مگر اگر اس کا عقیدہ کمزور ہو، اگر اس کا ایمان مضبوط نہ ہو، تو پھر وہ شبہات آہستہ آہستہ اس کے دل میں داخل ہو کر اس کو دین سے
دور کرنے اور ہٹانے کا کام کرتے ہیں. تو اس لیے ان حالات کے اندر ہم کو چاہیے کہ ہم عقیدے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور عقیدے کی اہمیت کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. اور پھر ایک امام کے تعلق سے جو ابو عمر المقدسی ہیں رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے کہا کہ الناس یقولون العلم ما حفظ فی الصدر. انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ علم وہ ہے جو سینوں میں محفوظ کیا جائے. العلم ما حفظ فی الصدر. انہوں نے کہا کہ لوگ عام طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ علم وہ ہے جس کو سینے میں محفوظ کیا جائے، جو آدمی کے دل میں محفوظ ہو وہی جو اصل علم ہے. تو انہوں نے کہا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْعِلْمُ مَا دَخَلَ مَعَكَ الْقَبْرِ، کہ حقیقت میں علم وہ ہے جو آپ کے ساتھ قبر میں داخل ہونے والا ہے، جو آپ کے ساتھ قبر میں آپ کے ساتھ آئے وہی اصل علم ہے. وہی اصل علم ہے جو آپ کو کام آنے والا ہے، جو آپ کو قبر کے اندر جب سوال ہوگا، آپ سے جب سوال کیا جائے گا من ربک ما دینک ومن نبیک، تو اس وقت اگر انسان صحیح طور پر جواب دے گا اور اس کا علم اس نے دنیا میں حاصل کیا ہوگا اور اس پر قائم رہا ہوگا تو وہی علم اس کو قبر میں کام آئے گا. کیونکہ اگر کوئی شخص ان سوالات میں اگر کامیاب ہو گیا تو پھر وہ کامیاب ہے، اس کے بعد کے مرحلے اس کے لیے آسان ہے، اس کے بعد کے مراحل میں وہ کامیاب ہے. اگر ان 3 سوالوں میں اگر وہ ناکام ہو گیا تو پھر اس کے لیے آئندہ آنے والے مرحلے بالکل خطرناک ہیں. اسی لیے ہم کو دنیا کے اندر ان 3 سوالات کی تیاری کرنا ہے. یہ جو 3 سوالات ہیں ان کی تیاری کرنا ہے. عام طور پر اختبار کے لیے، ایگزام کے لیے کیا ہوتا ہے کہ سوالوں کو چھپایا جاتا ہے. آپ کو اس وقت تک جو ہے سوال نہیں معلوم ہوگا جب تک کہ آپ ایگزام کے لیے نہیں پہنچیں گے. مگر چونکہ یہ پوری زندگی انسان کے لیے اختبار ہے، انسان کے لیے امتحان ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سوالوں کو ظاہر کر دیا، ان سوالوں کو پیش کر دیا. ہم میں سے ہر شخص کو ان 3 سوالوں کے جواب کی تیاری کرنا ہے. صرف ان جوابات کو یاد کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہی عام چیز ہے. یہی ہم کو قبر میں کام آئے گا. یہی ہم کو قبر میں جب سوال کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی جب اگر اس کے مطابق ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں جواب دینے کی توفیق دے گا. اسی لیے جب قبر میں سوال کیا جائے گا تو جو منافق یا ایسا شخص جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ان سوالات کی جوابات کی تیاری نہیں کی ہوگی یا اس کی طرف توجہ نہیں دیا ہوگا تو وہ کیا کہے گا؟ ہاں لا ادری، یعنی افسوس کرے گا. وہاں پہ قبر میں وہ افسوس کرے گا، کہے گا ہاں، یعنی افسوس کرے گا. جسے انسان کو اگر کوئی سوال جب ایگزام میں ہوتا ہے تو کوئی سوال ایسا آتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو اس کی تیاری کر سکتا تھا، اس کے پاس موقع تھا، اس کے پاس یہ وقت تھا کہ اگر وہ چاہتا تو تیاری کرتا، تو وہاں پر کیسے افسوس کرتا ہے، کتنا افسوس کرتا ہے وہ. تو وہ منافق یا وہ شخص جو شک میں تھا، جس نے جو توجہ نہیں دی اس دنیا میں عقیدے کی طرف، وہ کہے گا ہاں لا ادری، کہ مجھے نہیں معلوم، کہ میں نے اپنی عمر کو جو ضائع کر دیا، میں نے اپنی عمر کو گوا دیا. اور وہ کہے گا کہ سمعت الناس یقولون قولا فقلته، کہ میں نے لوگوں کو سنا کہ لوگ کچھ بول رہے تھے، ایسا بول رہے تھے، ویسا بول رہے تھے کہ عقیدہ یہ ہے، ایسا عقیدہ رکھنا ہے، ایسے کرنا ہے، تو میں نے بھی وہ کہہ دیا. یعنی اس کے عقیدے پر پورا ایمان نہیں ہے، اس کا عقیدہ مضبوط نہیں ہے. تو اسی لیے اس دنیا کے اندر اور خاص کر یہ جو حالات آج چل رہے ہیں، ہر طرف فتنہ ہے، ہر طرف بدعت اور خرافات کا انتشار ہے، اور ہر شخص اپنی بدعت اور اپنی فتنہ کی طرف جو دعوت دے رہا ہے. کبھی جو ہے
صوفیہ کی دعوت عام ہے، اور پھر کبھی مشرکین کی دعوت عام ہے، اور کبھی جو مخالفین ہے، جو اہل سنہ والجماعہ کا جو عقیدہ ہے یا اہل الحدیث کا جو عقیدہ ہے اس کے مخالف دعوتیں ہو رہی ہیں، اس کے خلاف دعوتیں ہو رہی ہیں. تو ان حالات میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو مضبوطی سے سمجھیں اور عقیدے کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اس پر قائم رہیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ قیامت کی علامتوں میں سے علامت یہ ہے کہ یصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، کہ قیامت سے پہلے حالات ایسے ہوں گے کہ آخری زمانے میں حالات ایسے ہوں گے کہ آدمی دن میں مسلمان رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا، اور شام میں کافر رہے گا اور دن میں جو ہے مسلمان ہوگا. یعنی اس کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ معمولی چیزیں اور معمولی شبہات، معمولی حالات اس کے ایمان کو ختم کر دیں گے، اس کے ایمان کو جو ہے لے کر چلے جائیں گے. تو اس لیے ہم کو اور خاص کر ہمارے بچوں کو یہ ضروری ہے کہ ہم عقیدہ سکھائیں اور ہمیشہ عقیدے کی طرف دعوت دیتے رہیں، عقیدے کی مجلسوں میں ان کو لے کر آئیں. کیونکہ اگر عقیدہ مضبوط ہے اور ایمان اگر مضبوط ہے تو اگر عمل کے اندر کوئی خرابی بھی ہوگی، کوئی مشکل بھی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اگر چاہے تو اس کو معاف کرنے والا ہے. مگر اگر عقیدے میں خرابی ہو، اگر ہمارا عقیدہ اللہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کریں گے. کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اسلام کے نام پر، عقیدے کے نام پر غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کے پاس جا کے وہاں پر سجدے کر رہے ہیں، قبروں کے لیے نذر نیاز کر رہے ہیں، ان کے لیے قربانیاں کر رہے ہیں، ان سے مدد مانگ رہے ہیں. یعنی جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، وہ کس کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ مخلوق کے لیے کیے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں. اگر آپ ان سے کہیں گے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، اگر آپ ان سے کہیں گے کہ یہ شرک ہے، اسے کو ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تو وہ کہیں گے کہ تم جو ہے مشرک ہو. وہ آپ کو کہیں گے کہ تم مشرک ہو کہ تم یہ نہیں کر رہے ہو. تو جبکہ وہ شرک کر رہے ہیں، کھلا شرک کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سچے پکے مسلمان ہیں. اور پھر بعض لوگ وہ ہیں جو گاتے بجاتے ہیں اور جو ہے دوسرے چیزیں کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے نئی نئی عبادتیں کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو سچے پکے مسلمان ہیں. اور یہ سمجھتے ہیں کہ دین، اگر آپ کوئی ظاہری کوئی کام کر لیں، ظاہری کوئی عمل کر لیں اور اگر اپنا کوئی شعار اختیار کر لیں تو یہی جو اسلام اور سچے پکے مسلمان کی علامت ہے. اگر کوئی آدمی وہ علامت اختیار نہ کرے تو وہ سچا پکا مسلمان نہیں ہے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلیل نہیں ہے. تو ایسے بھی بعض لوگ ہیں. تو ان سب حالات میں ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم عقیدے کی طرف واپس آئیں اور خاص کر خود بھی عقیدے کو سیکھیں اور اپنے بچوں کو اور جو ہے عورتوں کو اور پھر جو دوسرے لوگوں کو بھی عقیدے کی صحیح دعوت دینے کی کوشش کریں اور صحیح عقیدہ جو لوگوں کو سمجھائیں. تو اسی مناسبت سے، اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جو ہے دورہ علمی یا ایک ورکشاپ جو ہے کل سے منعقد کیا گیا ہے اس مبارک مرکز کے اندر، اس مبارک مسجد کے اندر، جس کے اندر کے الاصول الثلاثہ یعنی 3 اصول جو کہ من ربک، ما دینک ومن نبیک، یہ 3 اصول ہیں جن کے تعلق سے انسان کو قبر میں سوال کیا جائے گا. تو ان 3 اصول کو سمجھنا اور جاننا ہر انسان پر ضروری ہے، صرف مسلمان ہی پر نہیں بلکہ ہر انسان پر ضروری ہے. تو ان 3 اصول کو ایک امام شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے اپنی ایک مختصر سی کتاب کے اندر، رسالے کے اندر اس کو جمع کیا ہے. اس کے تعلق سے انہوں نے رسالہ لکھا ہے.
تو اس متن کو, اس رسالے کو انشاءاللہ اس ورکشاپ کے اندر, اس دورہ علمیہ کے اندر اس کا دراسہ کیا جائے گا, اس کی شرح کی جائے گی, یعنی مختصر. تو یہ جو متن ہے, یہ جو الاصول الثلاثہ کا جو رسالہ ہے, یہ انتہائی اپنے باب کے اندر اہم رسالہ ہے. اور پھر ہم کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی نے جو عقیدے کی جو خدمت کی ہے, لوگوں کو جو گمراہیوں سے انہوں نے نکالا ہے اللہ کے حکم سے, تو اسی لیے ان کو مجدد کا لقب ملا ہے. انہوں نے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا. یہ دین جو مٹنے کے قریب تھا اور بدعتیں اور خرافات اور شرک جو غالب ہو چکا تھا, سارے لوگ دین کو بھول چکے تھے, صحیح عقیدے کو بھلا چکے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ دوبارہ دین کو زندہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے اس دین کو دوبارہ زندہ کیا, اس عقیدے کو دوبارہ زندہ کیا. تو انہوں نے عقیدے کے اندر مختلف کتابیں لکھی, مختلف رسالے انہوں نے لکھے. تو ان میں سے ایک اہم رسالہ الاصول الثلاثہ ہے. الاصول الثلاثہ. تو انشاءاللہ اسی کتاب کو اس ورکشاپ کے لیے مقرر کیا گیا ہے. اس کی شرح انشاءاللہ مختصراً اس دورے کے اندر ہوگی. اور پھر یہ دورے کا جو وقت ہے, اس ورکشاپ کا جو وقت ہے, وہ صبح 10 بجے سے ظہر تک, صبح 10 بجے سے ظہر تک, اور پھر عصر کی نماز کے بعد سے لے کر عشاء تک انشاءاللہ. اور اس کے درمیان کچھ وقفہ ہوگا چائے نوشی کے لیے اور کچھ دوسرے حوائج کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہوگا. پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم شرح کے لیے اور اس رسالے کو پڑھنے کے لیے واپس ہوں گے. تو دونوں اوقات میں, صبح میں بھی اور شام میں بھی ہمارے پاس تھوڑا وقت ہوگا, عصر سے پہلے اور پھر ظہر سے پہلے چائے نوشی کے لیے. اور پھر جو حضرات انشاءاللہ دور سے آنے والے ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ طعام کا بھی انتظام کیا جائے گا دوپہر میں. تو اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ خود آپ لوگ بھی اس رسالے کی شرح میں شریک ہو اور اس عقیدے سے فائدہ اٹھائیں, اور پھر اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو خاص کر اور نوجوانوں کو اس پروگرام کے اندر لے کے آئیں. اور یہ پروگرام انشاءاللہ 4 دن کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یعنی ابھی جو کل ہفتے کا دن ہے اور اس کے بعد اتوار ہے, یعنی 2 دن, اور پھر اس کے بعد کا ہفتہ اتوار انشاءاللہ. تو یہ 4 دن یہ دورہ ہوگا. تو اس لیے آپ تمام لوگ اس کے لیے تیار ہوں اور اس میں زیادہ سے زیادہ جو ہے شرکت کے لیے اور بلا ناغہ اس میں شرکت کی کوشش کریں, اور پھر اپنے گھر والوں کو, سارے لوگوں کو اس کے اندر لے کر آئیں. تو یہ اس کے تعلق سے جو مختصر تعریفی نشست تھی, اس کے اندر ہم نے عقیدے کی اہمیت کو بھی بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دین کو اور اس عقیدے کو لوگوں کے سامنے صحیح طور پر پیش کر سکیں اور پھر اس عقیدے کا بیان صحیح طور پر کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور سارے مسلمانوں کو اس عقیدے پر اپنی پوری زندگی میں قائم رکھے, اور پھر موت بھی ہماری اسی حالت پر ہو, اور جو ہے ہم اس عقیدے کو, اس میسج کو زیادہ سے زیادہ دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.